وہ ہے مولا علی مولا، وہ ہے مولا علی مولا۔ پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو۔ یا رسول اللہ ہم نے بھیجے ہیں درود و سلام کے تحفے، آپ ادھر سے جنت کی چابیاں بھیجو۔ سب سے پہلے آقا حضور کی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در طواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اولو کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آج یہ جو پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء و شعراء آپ کے دیار محبت میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کی بہترین سماعتوں کی دہلیز پر کچھ ہی دیر میں وہ ہندوستان کی سیما پار کر کے پڑھ کے آنے والا وہ خطیب جو آپ کے دیار محبت میں تھوڑی ہی لمحے بعد تشریف لے کر کے آئے گا، جن سے میری مراد ہے مفتی محمود اظہری صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی۔ مجھ سے قبل شاندار خطیب حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی تقریر آپ نے سماعت کی، اور میں تیزی سے سفر کرتا ہوں تاکہ آپ تیزی سے سماعت کرو۔ نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دامن میں اللہ نے ثوابوں کی کوہر رکھے ہیں۔ 8ویں صدی کے مجدد، کتنی صدی کے؟ 8ویں صدی کے مجدد محمد بن شعیب، انہوں نے کسی کو خواب میں دیکھا تو جنتی باغات میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تیرے عمل تو اس لائق نہیں۔ گاؤں میں اگر کوئی آدمی ہوتا ہے جیسے بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، ہر آدمی کو علم ہوتا ہے اس کے عمل کیسے، شرابی ہے، جواری ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، قاضی ہے، کیا ہے؟ خواب میں دیکھا تو وہ جنتی باغات میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا یہ بتا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ بہت قیمتی جملہ پوائنٹ دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا جنت کیسے مل گئی؟ کہا حضور اعمال تو اس لائق نہیں تھے کہ جنت ملتی، اللہ نے ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا، اس درود کی برکت سے مجھے جنت نہیں ملی، بلکہ میں درود پڑھتے ہوئے مسکرایا، اللہ نے اس مسکرانے کی بنیاد پر جنتی انعام عطا فرما دیا۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے گا، مولا کا کرم دیکھیے گا۔ یہ سال ثواب کی محفل ہے، سب سے بڑی کامیابی حاجی صاحب کے لیے یہ ہے کہ ان کے کئی پوتے حافظ قرآن ہیں۔ کیا ہے؟ کئی پوتے حافظ قرآن ہیں، اور مرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوش نصیب یہ ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اس لیے کہ پوتا بھی بیٹوں ہی میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی لفظ باپ کے بارے میں آتا، دادا کے بارے میں آتا ہے تو آبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے پوتا ہو یا بیٹا ہو، اولاد کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے کئی پوتے حافظ قرآن ہیں۔ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، فائدہ کیا ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایک بچہ اگر خاندان کا حافظ قرآن بن جاتا ہے تو نبی کا فرمان ہے زمانہ بدل سکتا ہے، فرمان رسول اللہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ بیٹا جو خاندان میں حافظ قرآن بنا ہے، اللہ اس کے والدین کے سر پہ ایسا زرین تاج سجائے گا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے اہل محشر ہنگامہ برپا ہو جائیں گے، کہیں گے مولا کیا یہ نبی ہیں، کیا صدیق ہیں، کیا شہداء اعظام ہیں؟ رب کی بارگاہ سے جواب آئے گا یا نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، مولا کون ہے یہ؟ بارگاہ الہیہ سے جواب آئے گا یہ وہ باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ پہلا تو
مسئلہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ خاندان والوں کو کیا ملے گا؟ یہ تو والدین کو مل گیا لیکن خاندان والوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا خاندان کے 10 ایسے افراد کو ایک حافظ قرآن بخشوائے گا کہ جن گھر کے افراد نے، جن خاندان والوں نے ایسے جرائم کیے تھے، ایسے کرائم کیے تھے، ایسے پاپ کیے تھے، ان پاپوں کی بنیاد پر اللہ نے ان پر جہنم واجب کر دی تھی. رب قدیر کی بارگاہ میں یہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا اور مولا اس شفاعت کی وجہ سے خاندان کے 10 افراد کو جنت الفردوس عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب جس خاندان کے اندر 4 حافظ ہوں، 3 حافظ ہوں، پتہ یہ چلا اب وہ حفاظ اکرام تقسیم کر لیں گے، اس کی میں بخشش کرواؤں گا، یہ 10 میرے حصے میں ہے، یہ 10 میرے حصے میں ہے، یہ 10 میرے حصے میں ہے، یہ 10 میرے حصے میں ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی خاندان والوں کی یہ ہے جب کسی خاندان میں حافظ قرآن بن جائے تو اسے عزت دیا کرو، اور اگر کسی کو عزت دیو گے تو اللہ تمہاری عزتوں کو بھی عظیم برکت عطا فرما دے گا، عظیم مقام عطا فرما دے گا. آج آدمی یہ نہیں چاہتا اسے عزت دے دوں، اسے عزت دوں گا. بے عزتی بہت بری طریقے سے پرموٹ ہوئی ہے، بے حیائی کو بہت پرموٹ کیا گیا ہے. ٹیلی ویژن میں دیکھ لو، ہر آدمی دیکھو چوراہوں پر کھڑا ہوا ہے، وہ آدمی ایسا کر رہا ہے، وہ آدمی ایسا کر رہا ہے، وہ آدمی ایسا کر رہا ہے. تیرے گرانے سے کوئی گر نہیں سکتا ہے. نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے دنیا میں تجھے عزتیں مل جائیں، نبی فرماتے میرے صحابہ 3 کام کر لو، اگر 3 کام کر لیے اللہ غیب سے تمہیں عزتوں کی تاج عطا فرما دے گا. یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے کے بعد میں دنیا میں اللہ عزتوں کے گہوارے عطا فرما دے؟ نبی کونین کی بارگاہ سے فرمانے ذیشان سنیے گا. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے جب تم کسی راہوں سے گزر کے جاؤ اور مسلمان کو کھڑا دیکھ لو، نبی فرماتے سلام میں پہل کر دو، اللہ سب سے پہلے تجھے عزتوں کا تاج عطا فرما دے گا. دوسرے نمبر پہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، نبی فرماتے دوسرے نمبر پہ جب تم کسی محفل میں پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ، تمہارا بھائی آئے، تمہارا پڑوسی آئے، تمہارا بھائی آئے، فرمایا اس کو جگہ دو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا. اور تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا جب تم کسی کو یاد کرو تو اچھوں ناموں سے یاد کرو. اچھے ناموں سے کسی کو یاد کرو گے تو اللہ اس اچھے نام لینے کی وجہ سے تیری عزتوں میں اضافہ فرما دے گا. تو حفاظ اکرام کو جو ہے آپ اچھی نظر سے دیکھیے گا. اب آئیے گا تیزی سے سفر کرتے ہیں. آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، کیا مرنے والے کو کوئی حدیث پاک میں ایسا جملہ ہے کہ مرنے والے کو اس محفل سے ثواب پہنچے گا؟ آئیے نبی کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کا ذہن معطر ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا. نبی کی محبت میں بولیے گا سبحان اللہ. اعلیٰ تظیم البرکت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیلی کا گلِ زیبا کہوں تجھے، واللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حدیث پاک سنیے گا. ان قال ابو درداء مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وکان یعلم وقائی ولادت علیہ السلام لابنائه وعشیرتی ویقول هذا اليوم هذا اليوم، فقال علیہ السلام ان اللہ فتح لك ابواب الرحمة وملائکة كلهم يستغفرون لك ومن فعل فعلك ونجا نجاك. علماء سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے سمجھانے کے لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں. نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ. بڑا حسین ترجمہ ہے. اور نبی کی جو حدیث ہے وہ تو نبی کا فرمان ہے یار، وہ تو روئے زمین پر کلام اللہ کے بعد سب سے عمدہ بات ہے. اب سنیے گا حضرت ابو درداء حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ مقدسہ ہے، نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے تاریخ اسلام میں، جس صحابی کا نام اسلامی ہسٹری میں حضرت عامر انصاری ہے. بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہوئے. اے بیٹے جلدی سے بیٹھ جاؤ، تم بھی آصف بیٹے جلدی بیٹھ.
جلدی سے بیٹھو، بہت قیمتی پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. آقا حضور کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت عامر انصاری آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی محفل سجانا چاہتا ہوں اور دلی خواہش یہ ہے کہ نبیوں کا امام تشریف لے آئے. ادھر میرے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے عریضہ پیش کیا، آقا نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا. دعوت قبول کرنا یہ نبیوں کے امام کی سنت ہے. آقا نے دعوت کو قبول فرمایا اور صحابہ کا چھرمٹ یہ کہتا ہے کہ نبی وہ دن آیا کہ جس دن میں حضرت عامر انصاری میرے سرکار کی یہ نورانی جیسی ہم محفل سجا رہے ہوئے ہیں، ایسی وہ محفل سجائے ہوئے تھے. آقا تشریف لے گئے. صحابہ یہ کہتے ہیں جب سرکار تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں نبی کی محفل کے منعقد کیے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی نبی کی محفل منعقد کیے ہوئے ہیں اتنے کھو گئے ہیں، اتنے کھو گئے ہیں، علم ہی نہیں ہوا کب نبیوں کا امام آ گیا ہے. آنکھیں کھلی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا آپ کب تشریف لے آئے ہیں. نبیوں کے امام نے بڑا خوبصورت جملہ دیا ہے، دل کی تختی پر لکھ لو. اور اسی جملے میں حاجی صاحب کی نجات کا بھی پیغام ہے. نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. آج جتنے لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ نے ان محفل والوں کے لیے آسمان سے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ. فرمایا نبی نے جو ہی محفل سجائے ہوئے ہیں، جتنے بھی سجائے ہوئے ہیں، نبی نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے آسمان سے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اگلا جملہ نبی فرماتے ہیں وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ. تمام فرشتے، تمام ملائکہ جتنے بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں. اگلا جملہ میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بظاہر آج یہ میرا پیغام حضرت عامر انصاری کے لیے ہے، لیکن لوگ یہ کہیں گے یہ پیغام تو حضرت عامر انصاری کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یا آج جو بھائی رحمت صاحب نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہوئی ہے تو لوگ یہ کہیں گے یہ ان کے لیے پیغام نہیں ہے. اگلے جملے میں نبی نے صاف فرما دیا ومن فالا فیلا کا ونجا نجا کا. قیامت تک کوئی میرا امتی تمہاری طرح محفل سجائے گا جیسے مولا نے تمہاری بخشش فرما دی ہے ان کی بھی بخشش فرما دے گا. تو سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے ایصال ثواب کا، جو لب لباب جاتا ہے وہ حاجی صاحب کے لیے جاتا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیے گا، بہت قیمتی بات دے رہا ہوں. اگر آپ کسی کے لیے ثواب کرو تو کرم دیکھیے گا اللہ کہ محدثین فرماتے ہیں اگر تم کسی کے لیے ثواب پہنچاؤ گے تو اللہ اس کی روح کو بھی ثواب پہنچا دے گا اور پاک پروردگار تمہیں بھی ثواب عطا فرما دے گا. اب کسی کی نماز جنازہ میں آدمی جاتے ہیں تو یار مجھے تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ صحیح الفاظ آپ کو سناتا ہوں. آقا حضور فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کو کاندھے پہ سوار کر کے 40 قدم لے کے چلتا ہے، نبی فرماتے ہیں سرکار کہ جب وہ کاندھے پہ سوار لے کے چلتا ہے رب کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کاندھے پہ سوار کرنے والا اور کاندھے پہ جو سوار ہے مولا میں نے پاک پروردگار فرماتا فرشتوں میں نے دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اگلا جملہ سنیے گا مومنوں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو کاندھا بھی دیا کرو، درودوں کا نذرانہ بھی پیش کیا کرو اور اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کرو. اگر شامل ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھا کرو. کیا ملے گا؟ آقا فرماتی ہیں اگر کوئی مومن کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھ دے نبی فرماتی اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 قرات ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنا؟ 1 قرات. اب تو سے قرات ہے. اب اس کا جب میننگ دیکھیں گے ڈکشنری میں، جب اس کا میننگ لغت میں دیکھیں گے کہ قرات کا میننگ کیا ہے تو محدثین اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 1 قرات 1 احد پہاڑ کی برابر ہے. اب جملہ سمجھیے گا اگر کسی مومن نے کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھ لی
नबी फरमाते हैं अल्लाह उस पढ़ने वाले को एक ओहद पहाड़ की बराबर सवाब अता फरमा देता है। अब आगे सुनिएगा, नबी फरमाते हैं कि अगर उसने मिट्टी दे दी और मिट्टी देने के बाद में चलने लगा तो फिर रब की बारगाह से ये इजाजत मिलती है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने ये जो बंदे मोमिन ने मेरे मोमिन बंदे के लिए जो इसने मिट्टी दी है, पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इसको मिट्टी देने की वजह से मैंने एक ओहद पहाड़ की बराबर फिर सवाब अता फरमा दिया है। पता ये चला किसी की नमाज़े जनाजा में अगर गया और जाने के बाद में अगर उसने नमाज़े जनाजा पढ़ी और मिट्टी दी तो घर को वापस होता है तो नबी का फरमान लेकर के आता है, नबी फरमाते रब उसके दामन में 2 ओहद पहाड़ की बराबर सवाब अता फरमा देता है। अब आइए, ये माँ और बाप का दिल जो है ना, ये माँ और बाप की मोहब्बतों का गहवारा ये मामूली नहीं है। आदमी जब तक जिंदा रहता आदमी ये समझता मेरे माँ बाप जिंदा थे, अब मुझे दे रहे थे, इंतकाल हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलता। मगर औलाद ये समझती है कि अब मेरे बाप को जरूरत है, मगर हदीस ये बताती है बाद मरने के अल्लाह ने उसकी कब्र को औलाद के लिए खाली नहीं फरमाया है। क्या मिलेगा? नबी फरमाते हैं अगर कोई बंदा मोमिन अगर जुमे के दिन जाकर के अपने माँ बाप की कब्र पे सूरे यासीन पढ़ देता है तो नबी फरमाते जब वो वापस होने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला एक बेटा आया था अपने बाप की कब्र पे सूरे यासीन पढ़ रहा था, मौला एक बेटा आया था माँ की कब्र पे सूरे यासीन पढ़ रहा था, या अल्लाह ये बेटा जब दुनिया में बाप के पास आता था तो बाप कुछ ना कुछ देते थे, कभी माल देते थे, अगर वो ज़ईफ़ी को पहुंच गए थे, उम्र रसीदा हो गए थे तो फिर वो माल नहीं देते थे तो दुआओं का तोहफा देते थे। मगर मौला अब तो ये जमीन में सो गया है, क्या अब भी कुछ देगा? तो रब इरशाद फरमाता है बाप नहीं दे सकता मगर तुम्हारा रब सब कुछ अता फरमा सकता है। रब की बारगाह से ये जवाब मिलता है, ए फरिश्तों जो बेटा अपने बाप की कब्र पे सूरे यासीन जिसको कुरान का दिल कहा जाता है, इसने सूरे यासीन की तिलावत का सवाब दिया है, इससे कह दो इसके रब ने खुश होकर इसके बेटे के नामे आमाल में एक हज मबरूर का सवाब अता फरमा दिया है। हाजी हज को जाता है, कोई गारंटी नहीं है हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर माँ और बाप के कदमों में जाकर जुमे के दिन सूरे यासीन पढ़ते नबी फरमाते हैं अल्लाह ऐसा सवाब अता फरमाएगा जिस हज को रब की बारगाह से कबूलियत का शरफ हासिल हो गया हो। तो ये तो रब का करम है कि मौला ने माँ बाप के दामन को बाद इंतकाल भी खाली नहीं रखा है। अब बात यहाँ पैदा होती है माँ बाप को कितना सवाब मिलेगा? क्यों प्रधान जी बात यहाँ चालू होती है माँ बाप को कितना सवाब मिलेगा? नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तेजी से मैं सफर कर रहा हूँ। अब आइए अल्लामा बैज़ावी, कुरान की एक तफसीर है बैज़ावी शरीफ, उलमा जानते हैं, सूरह फातिहा की तफसीर में, अरबी में वो तफसीर है, अब उसका कुछ तर्जुमा जो है उर्दू वगैरह में भी हो गया है, तो उसमें अल्लामा बैज़ावी एक हदीस नकल फरमाते हैं। वो हदीस बड़ी उम्दा हदीस है, नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल पेवर, बिल्कुल प्योर तकरीर कर रहा हूं, चूंकि वक्त में जाया नहीं कर रहा इस अहले सवाब के ताल्लुक से। अल्लामा बैज़ावी ये फरमाते हैं कि एक आबादी ऐसी थी जिस सारी आबादी में सारे लोग गुनाहगार हो चुकी थी, सारे लोग गुनाहगार। रब ने फैसला फरमा लिया, ए फरिश्तों आबादी का नक्शा उलट दो। मौला ठीक है, रब के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते खाक दाने गीती पर आने वाले थे कि रब की बारगाह से फिर पैगाम मिल जाता वापस हो जाइएगा। फरिश्ते अर्ज करते मौला भेजने का मकसद समझ में आता है, सारे के सारे आबादी वाले गुनाहगार थे, मगर मौला बुला क्यों रहा है? आखिर वजह क्या है, बुलाता क्यों है? रब की बारगाह से जवाब मिलता है, ए फरिश्तों भेज रहा था अजाब देने के लिए, जमीन का नक्शा उलटने के लिए, इस वजह से सारी आबादी वाले गुनाहगार थे, लेकिन बुला इसलिए रहा हूं अभी अभी इसी आबादी में एक नन्हा सा बच्चा, इस्लाम का छोटा सा शहजादा, छोटा सा बच्चा कुरान की सूरे फातिहा की तहम्दो शरीफ की तिलावत कर रहा है। ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सारी आबादी के
गुनाहों को नहीं देखा है, खताओं को नहीं देखा है, लग़्ज़िशों को नहीं देखा है, नाफरमानियों को नहीं देखा है। ए फरिश्तों गवाह रहना, एक बच्चे के लब पे मैंने अपने कुरान की सूरे फातिहा का तराना देखा है। फरिश्तों गवाह रहना, इस नन्हे से बच्चे के कुरान की तिलावत की वजह से मैंने सारी आबादी से 40 साल के लिए अजाब को दूर फरमा दिया है। तो जब पैगाम देने के लिए मैं ये जुमला लेकर के आया हूं, मेरा ईमान ये कहता है जब किसी आबादी में एक छोटा सा बच्चा सूरे फातिहा पढ़े तो सारी आबादी से मौला गुनाहों को टाल देता है, अजाब को दूर फरमा देता है, 40 साल के लिए अजाब को उठा देता है। तो अगर उनका पोता मौलाना रागिब साहब या मौलाना अब्दुल वासित साहब या मौलाना मुकर्रम साहब या जो भी उनके खानदान में, उनके कबीले में, उनकी औलाद में जो भी बेटा उनकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगा, मेरा ईमान ये कहता है मौला उनकी तो बख्शिश फरमाएगा। पूरे कब्रिस्तान में जिन जिन पर अजाब हो रहा होगा, मेरा ईमान ये कहता मौला उनके भी अजाब को दूर फरमा देगा। तो आप बात समझिएगा, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाइएगा, आलिम दीन बनाइएगा, फकीह बनाइएगा और अपने बच्चों को अच्छा रखिएगा। इस्लाम मना नहीं करता बेटे को इंजीनियर मत बना, बेटे को इंजीनियर भी बना, डॉक्टर भी बना, बेटे को अच्छा बना, मगर इस्लाम के शहजादों को सबसे पहले कुरान पढ़ा, अपने बच्चे को सबसे पहले इस्लाम सिखा, अपने बच्चे को सबसे पहले इस्लामी तालीम दे, इस्लामी पैगाम दे। इसलिए कि तेरा बच्चा तेरे इंतकाल के बाद में जब भी कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, अगर बेटा हाफिज नहीं है, नमाज के लिए नहीं जाएगा तो दुआ कहां से करेगा। मगर सबसे अच्छी बात यह है अगर सबको भी हाफिज मत बनाओ तो कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। इसलिए कि तेरे इंतकाल के बाद में जब जब तेरा बेटा किसी मदरसे में पढ़ाएगा, किसी मदरसगाह में बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ाएगा, तो जब जब भी पढ़ाएगा तो पाक परवरदिगार आलम तेरी रूह को ऑटोमेटिकली सवाब समझ गए। तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को एक दूसरे का सुख जो है वो उसे गवारा नहीं है, और आदमी को सबसे बड़ी बदबख्ती उसकी ये है कि वो ये समझता है कि मेरा घर खुशहाल रहे, मेरे पड़ोसी का घर बर्बाद हो जाएगा, चाहे मेरा भाई बर्बाद हो जाए। अगर इस चीज को तुमने सुधार लिया, नबी फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अब्दु फी औनि अखी। जब तक अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदे की मदद में रहता है, रब की रहमत उसकी मदद में लगी रहती है। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मदद होती रहे तो तुम दूसरों की मदद किया करो। एक बड़े शानदार बादशाह गुजरे जिनका नाम है नूरुद्दीन जंगी, और ये हदीस मुसलसल इसके ज़िम्न में आएगी। वो हदीस मुसलसल में सुना के जाना चाहता हूँ, नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। नूरुद्दीन जंगी के दरबार में, बादशाह नूरुद्दीन जंगी के दरबार में रोजाना दरसे हदीस होता था, और जब दरसे हदीस होता था कोई ना कोई आलिम, कोई ना कोई फकीह एक हदीस का मफहूम, एक हदीस का ट्रांसलेट करता था। एक दिन का आलिम साहब ने, बादशाह सलामत, आज हदीस मुसलसल होगी। क्या होगी? हदीस मुसलसल। क्या होगी? याद रखिएगा, हदीस मुसलसल। बात में इसका निचोड़ पेश करूंगा कि हदीस मुसलसल किसको कहते हैं। क्या कहा? हदीस मुसलसल होगी। कहा हुजूर ठीक है, हदीस मुसलसल सुनाई गई। फरमाया, बादशाह सलामत से कहा, बादशाह हदीस मुसलसल सुना रहा हूं, लेकिन हदीस मुसलसल में मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। मुस्कुराने का मतलब ये कि जिस वक्त सरकार ने हदीस मुसलसल सुनाई तो सरकार आका हुजूर मुस्कुराए, सरकार आका हुजूर ने सहाबा को सुनाई, सहाबा ने ताबीन को सुनाई तो ताबीन मुस्कुराए, ताबीन ने तबे ताबईन को सुनाई तो तबे ताबईन मुस्कुराए। इसी तरीके से आका हुजूर के जमाने से लेकर अब तक जब जब भी मुहद्दिस हदीस मुसलसल सुनाएगा तो मुस्कुराएगा। क्या करेगा? मुस्कुराएगा। नूरुद्दीन जंगी के दरबार में हदीस मुसलसल सुनाई, मगर नूरुद्दीन जंगी की आंखों में आंसू आ गए। नूरुद्दीन जंगी से आलिम साहब ने कहा, हुजूर मैंने कहा था कि हदीस मुसलसल है, आपको मुस्कुराना है, आप मुस्कुराए क्यों नहीं? नूरुद्दीन जंगी कहते मैं कैसे मुस्कुराऊं कि दिमियात जो एक मिस्र का इलाका है, वहां मुसलमानों की जान, उनके माल, उनके ईमान महफूज नहीं है, और मैं बादशाह हूं। अगर मेरे मुस्तफा पूछ ले मैदानी महशर में, ए मेरे उम्मती, तुझे मैंने बादशाह अता फरमाई थी,
تو نے مسلمانوں کی ایمان کی سلامتی کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کے مالوں کو کیوں محفوظ نہیں کیا؟ تو میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ وقت آیا کہ 18 دن میں نور الدین زنگی نے دمیاط کو جو ہے فتح کر لیا، اور جب دمیاط کو فتح کر لیا نور الدین زنگی نے پھر فرمایا عالم صاحب اب دل مسکرانے کرتا حدیث مسلسل سنائیے. سنا دوں حدیث مسلسل کون سی تھی؟ نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ. آقا حضور فرماتے ہیں جہنم میں سے جو لاسٹ میں بندہ نکالا جائے گا، جہنم سے جو لاسٹ میں بندہ نکالا جائے گا وہ جھلسا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ جھلسا ہوا ہوگا. گرمی میں ہوگا، چونکہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو حالات خستہ ہوں گے. تو اسے قریب ہی میں ایک درخت نظر آئے گا، سایہ دار درخت. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں. رب قدیر کی بارگاہ سے جواب ملے گا اچھا بس اس کے بعد کوئی خواہش مت کرنا. مولا اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کروں گا، بس اس سایہ دار درخت کے نیچے ایک مرتبہ بٹھا دے. رب قدیر ارشاد فرمائے گا اچھا وعدہ ہے؟ کہا مولا وعدہ ہے. آقا حضور فرماتے ہیں رب اس کو اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے گا. وہ وہاں بیٹھ جائے گا. اس کے قریبی میں ایک درخت اور ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا، اس کی چھایا اس سے زیادہ وسیع ہوگی، اس سے شاندار چھایا ہوگی، بھینی بھینی خوشبو، بھینی بھینی چھایا آ رہی ہوگی، بھینی بھینی ہوائیں آ رہی ہوں گی. عرض کرے گا مولا ایک مرتبہ اس کے نیچے اور بیٹھ جاؤں. مولا رب فرمائے گا میں نے تو ابھی منع فرمایا تھا اس کے بعد مت مانگنا. کہا مولا بس اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. رب کی بارگاہ سے اجازت ملے گی ٹھیک ہے بیٹھ جا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. کہا مولا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. روایتوں میں آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کے نیچے بیٹھ جائے گا خوشبو اور اس کے نیچے بیٹھنے کے بعد اور ہوا آئے گی اور سایہ ملے گا. اس کے قریبی میں ایک درخت اور ہوگا، وہ اس سے زیادہ سایہ دار ہوگا. تو اسے دیکھے گا، دیکھ کر کے کرے گا مولا اجازت دے دے اس کے نیچے اور بیٹھ جاؤں. رب قدیر ارشاد فرمائے گا میں نے منع نہیں فرمایا کہ اس کے بعد تو نے تو یہ کہا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا. کہا مولا بس اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے. رب قدیر اس کو اجازت مرحمت فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں وہ درخت جنت کے قریب ہوگا. کہاں ہوگا؟ جنت کے قریب ہوگا. آقا فرماتے ہیں وہاں سے جنت بالکل سامنے سے دیکھ رہا ہوگا. عرض کرے گا مولا ایک مرتبہ جنت میں گھومنے کی اجازت اور دے دے. مولا ایک مرتبہ جنت میں گھومنے کی اجازت اور دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی محمود الحسن الظہری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئیے گا علم کی چٹان سمجھیے گا، علم کا پہاڑ سمجھیے گا، اور اخلاص اور وفا خلوص جو ہے ان کے ضمیر میں ہے. رب قدیر خیر کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ حدیث مسلسل یہ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ جنت کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوگا. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک مرتبہ جنت میں گھومنے کی اجازت دے دے. آقا حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا ابھی تو کہہ رہا تھا میں بس درخت کے نیچے بیٹھنا مانگتا ہوں. کہا مولا بس ایک مرتبہ گھومنے کی اجازت دے دے. آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا کیا میں تجھے دنیا اور دنیا کی مثل نہ دے دوں جنت کے ساتھ؟ تو اب یہاں پر پوائنٹ سنیے گا. آقا حضور نے جب اتنا جملہ ارشاد فرمایا دراصل بات کیا ہوتی ہے اگر کوئی آدمی 1 لاکھ روپے کا قرض دار ہو کسی کا، اور جب 1 لاکھ روپے کا قرض دار ہو تو اور وہ 1 لاکھ روپے لٹائے بھی نہ ہو، اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہے اس سے 1 لاکھ روپے اور دے دوں، تو وہ کہے گا کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں بھی یہی سچویشن ہوئی. رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ آقا حضور فرماتے ہیں کہ یہاں آقا حضور بیان فرماتے ہوئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا حضور مسکرائے. کیا کیا ہو؟ آقا حضور مسکرائے. اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرائے تو سرکار کا یہ جو مسکرانے کا طریقہ تھا تو یہی سلسلہ چلا آیا کہ جب بھی کوئی بھی حدیث مسلسل بیان کرے گا تو جس طریقے سے سرکار مسکرائے تھے وہ بھی مسکرائے گا. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس کے ساتھ میں اسے جنت میں گھماؤ، اور جب یہ گھوم لے تو اسے نکال لانا. جب وہ گھوم لے گا، ٹہل لے گا، دیکھ لے گا تو وہ کہے فرشتے اس سے کہیں گے چل اب تو گھوم لیا، چل واپس چل لے، نکل یہاں سے. تو فرشتوں سے عرض کرے گا کیا تم نے نہیں سنا کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا کبھی نکالا نہیں جائے گا.
اے اسلام کے شہزادوں، رب قدیر تم سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے، ایک ماں اپنے لال سے جتنا پیار فرماتی ہے، رب کی رحمت 70 گنا زیادہ پیار فرماتی ہے، سمجھ گئے؟ تو رب کی رحمت، رب کی بارگاہ میں آئیے گا، اچھے عمل کیجئے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل بد سے اللہ محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ کبھی یہ مت سمجھیے گا اگر کسی کا انتقال ہو جائے کہ صاحب اس کی اگر یہ کام کر لیتے تو اتنی زندگی اور بچ جاتی، یہ کام کر لیتے اتنی زندگی اور مل جاتی، یہ کام کر لیتے اتنی زندگی اور بچ جاتی۔ حضرت علی فتح خیبر داماد پیغمبر فرماتے ہیں، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی یہ فرماتے ہیں جب تک موت مقدر نہ ہو موت خود زندگی کی حفاظت فرماتی ہے، جب موت مقدر ہو تو گلے سے آ کے چمٹ جاتی ہے، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ اسی جملے کی تشریح فرماتی وہ فرماتے ہیں اے لوگوں، جان تو اللہ نے جس وقت جتنے ٹائم تک فکس فرما دی ہے اسے لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جان کی حفاظت مت کر، اگر حفاظت کرنی ہے تو ایمان کی حفاظت کر۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ساری چیزیں قبر سے جب تم کسی کو دفن کر کے آؤ گے ساری چیزیں واپس آ جائیں گی۔ مصطفیٰ کا واحد وہ پیار ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور بعد مرنے کی قبر میں بھی کام آئے گا، سمجھ گئی؟ اور ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی دنیا میں بذات خود جو عمل کرے گا وہ اس کے عمل ان کا فائدہ پہنچے گا، لیکن میدان محشر میں بذات خود کوئی عمل کرے تو اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ اگر وہاں بھی کرے گا تو مولا اس کا بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ قرآن پڑھنے کا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ قرآن پڑھنے کا عمل ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا ایک قرآن کے پڑھنے والے قرآن کی آیت تلاوت کرتا جا اور اپنا مقام بلند کرتا چلا جا، اپنا مقام بلند کرتا چلا جا، تو قرآن پڑھنا کبھی مت بھولیے گا۔ آقا حضور کی ایک حدیث پاک کا عنوان سرکار فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے بندے ہوتے ہیں جب وہ قبر میں جائیں گے تو پاک پروردگار عالم کے حبیب یہ فرماتے ہیں پرندوں کی شکل میں قرآن کی صورتیں آ جائیں گی اور رب کی بارگاہ میں اپنی چونچوں سے رب کی حمد و ثنا اس کی ستائش بیان فرمائیں گی، کہیں گے مولا پاک پروردگار عالم یہ بندہ گناہگار ضرور تھا، خطا کار ضرور تھا، مگر قرآن کا تالی تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، یا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب قدیر کی بارگاہ سے اجازت ملے گی کہ جاؤ میں نے تمہاری زبان کی وجہ سے تمہاری تلاوت کرنے، تمہاری چونچوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اجلت لسانی کی بنیاد پر، افہام و تفہیم کی بنیاد پر جو غلطیاں ہو گئی ہوں رب قدیر معاف عطا فرمائے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، رب قدیر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت کی تیاری فرمائیے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، شامل اگر نماز میں حب رسول ہے، دربار حق میں پھر وہ عبادت قبول ہے، یا رب میرا نصیب، یا رب ہم سب کا نصیب چمکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کریں کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھائیں مدینہ دکھائی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔